صرف جانتے تھے بلکہ اس بات کا بھی علم تھا کہ کس سرزمین پر حسین ابن علی کو شہید کیا جائے گا، اور نہ صرف اتنا جانتے تھے کہ کہاں شہید کیا جائے گا، بلکہ یہ تک پتا تھا کہ آپ کو تنہا نہیں بلکہ آپ کے گھر والوں اور آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ آپ کو شہید کیا جائے گا۔ امام حسین پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، جن کے تعلق سے شاعر کہتا ہے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ وہی شاہ مرداں اور شیر یزداں جنگ صفین سے پلٹ کر آ رہے ہیں، کربلا کے اسی ریگزار سے آپ کا گزر ہوتا ہے۔ جب آپ کا گزر ہوتا ہے تو آپ ٹھہر جاتے ہیں، اور ٹھہرنے کے بعد آپ کے آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگتی ہیں، آنسوؤں کے قطرات بہنے لگتے ہیں۔ آپ کے ساتھی جو تھے ان ساتھیوں نے سوال کیا، عریضہ پیش کیا، اے داماد پیمبر، اے شیر خدا مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، بتائیں آخر کیا بات ہے؟ ہم جنگ صفین سے پلٹ کر آ رہے ہیں اور اس سرزمین پر آپ آنے کے بعد یکایک آپ ٹھہر جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات جاری ہو جاتے ہیں۔ اے علی بتائیں آخر کیا بات ہے؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، اے پوچھنے والوں میرے ساتھیوں سنو، یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین پر میرے بیٹے حسین کو اس کے تمام تر رشتہ داروں اور اس کے تمام اعوان و انصار کے ساتھ اسی مقام پر شہید کر دیا جائے گا۔ اور نہ صرف آپ نے شہادت کی خبر دی بلکہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک ایک جگہ نشان فرما کر، ایک ایک جگہ کا اشارہ فرما کر آپ فرماتے ہیں یہ وہ جگہ ہے کہ جس مقام پر میری اہل بیت کے گھوڑے باندھے جائیں گے، یہ وہ مقام ہے جس مقام پر میرے اہل بیت کے خیمے بنائے جائیں گے، یہ وہ جگہ ہے جس مقام پر میری اہل بیت کا فلاں اہل بیت میں سے فلاں شخص کا یہاں خون بہایا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین کا خون بہایا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت علی اکبر کا خون بہایا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم کا خون بہایا جائے گا۔ الغرض کے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے ساتھیوں کو ایک ایک مقام کے بارے میں بتا دیا تھا۔ پھر آخر کیا بات تھی؟ پوری زندگی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میرے بیٹے حسین پر، کہ جس حسین پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا، مولا اس حسین پر جو ہے اس مصیبت کو آسان فرما، اس مصیبت کو دور فرما دے۔ اگر حضور دعا فرما دیتے یقیناً اس حادثے حائلہ اور فاجلہ کو ختم ہونا تھا، لیکن نہیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے کہ جو مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حسین کے لیے رکھا ہے، وہ مقام اور مرتبہ بغیر قربانی کے حاصل نہیں ہوگا، بغیر شہادت کے حاصل نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب روضہ رسول پر امام علی مقام کی حاضری ہوئی ہے، خواب میں آ کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نور نظر، اپنے لخت جگر، اپنے نواسے امام علی مقام کو یہ پیغام دیا تھا، بیٹا حسین ان قریب کربلا کی سرزمین پر تمہیں شہید کر دیا جائے گا، اس وقت صبر اور استقامت کے ساتھ رہنا اور اللہ کی بارگاہ میں صبر کے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ اور خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست پاک امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھ کر کے عالم خواب میں یہ دعا کی تھی، مولا میرے حسین کو صبر اور استقامت عطا فرما اور اس صبر پر اجر بھی نصیب فرما۔ الغرض پچھلی محفل میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ وہی کوفہ کی سرزمین جہاں سے کم و بیش 150 کے آس پاس حضرت امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی دعوت کے لیے، آپ کو بلانے کے لیے، آپ کو مدعو کرنے کے لیے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے قریب 150 سے زیادہ خط موصول ہوئے۔ صحابہ اکرام کے انکار پر اور مشورے کے پیش نظر امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنا نائب بنا کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو بھیجا، اور پھر
مسلم بن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کوفہ آتے ہیں، لوگ بیعت کرتے ہیں، اور پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد فریب اور مکاری کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے۔ کوفہ والوں کی بے غیرتی، کوفہ والوں کی بے وفائی، کوفہ والوں کی عیاری اس قدر عجیب ہے کہ وہی کوفہ کی سرزمین ہے جہاں چند دنوں پہلے مسلم بن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات پر اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد قربان کرنے کے لیے ان لوگوں نے قسمیں کھائی ہے۔ آج اسی کوفہ کی سرزمین پر مسلم بن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جسم پاک بغیر کفن کے ایسے ہی پڑا ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے آپ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے لاش مبارک کو پاؤں میں رسیاں باندھ کر کے کوفہ کی گلی گلی کوچوں کوچوں میں آپ کے جسم پاک کو جو ہے کہ گھسیٹا جا رہا ہے۔ یہ ظلم و ستم اہل بیت اطہار کے ایک فرد پر ہو رہا ہے۔ باوجود اس کے بھی کوفہ کے بے وفا انسان، کوفہ کے غدار انسانوں کو کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی نہیں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد تک یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے دو بیٹے بھی آئے تھے۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی، حکومت وقت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اے کوفہ والو، میں نے سنا ہے مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے دو بیٹے بھی آئے تھے جن کا نام محمد اور ابراہیم ہے۔ یاد رکھو، اگر کوفہ کا کوئی بھی گھر اسے اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے، کوفہ کا کوئی بھی مکین اسے اپنے پاس رکھتا ہے، کوفہ کا کوئی بھی انسان انہیں مہمان بنا کر رکھتا ہے، کوفہ کا کوئی بھی انسان انہیں اگر اپنے گھر میں چھپا کر رکھتا ہے، اس انسان کے ساتھ بہت برا حشر ہونا ہے۔ اس انسان کے ساتھ حکومت وقت بہت جو ہے انہیں مجبور کر دے گی، ان کے گھر بار کو لوٹ لیا جائے گا، ان کے گھر کی عورتوں کی عزتوں کو پامال کر لیا جائے گا، ان کے گھر کو لوٹ لیا جائے گا، ان کی جاگیریں حاکم وقت اور حکومت وقت لوٹ لے گی، ان کی جاگیروں پر قبضہ کر لیا جائے گا، ان کے مال و دولت پر حکومت وقت قبضہ کر لے گی، ان کی اولاد کو قتل کر دیا جائے گا، ان کے بوڑھوں کو اور ان کے گھر کے جوانوں کو، ان کے گھر کے مردوں کو کاٹ کر کے اور ان کے سروں کو ان کے جسموں سے جدا کر کے انہی کے گھر کی دہلیزوں پر لٹکا دیا جائے گا۔ حکومت وقت کی طرف سے یہ اعلان ہونا ہے۔ تقریباً کوفہ کا ایک ایک گھر کا مکین اب تھر تھر کانپ رہا ہے۔ کوئی بھی نہیں ہے جو مسلم بن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے بچوں کو اپنے گھر مہمان بنائے۔ وہی کوفہ کی سرزمین ہے جہاں چند دنوں پہلے یہی مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو نہ صرف مہمان بنایا جا رہا ہے بلکہ ان کی راہوں میں اپنی آنکھوں کو بچھایا جا رہا ہے، کوئی ان کی راہ میں اپنی پلکوں کو بچھا رہا ہے، کوئی ان کی راہ میں اپنے آپ کی جان نچھاور کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی وہ ہے جو انہی کی راہ میں اپنا ہر کچھ قربان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی وہ ہے جو مسلم بن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کی خوشی کی خاطر اپنا گھر بار قربان کرتا نظر آ رہا ہے، کوئی مال و دولت قربان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مگر چند ہی دن ہے، حالات نے پلٹا کھایا، اور جیسے حالات پلٹتے ہیں اب عالم یہ ہے مسلم بن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے یتیم بچے ہیں، ابھی باپ کے شہید ہونے کا علم نہیں ہے، ابھی باپ کے قتل ہونے کا علم نہیں ہے، ابھی باپ کے اور خود کے ان بچوں کو اپنے یتیم ہونے کی معلومات نہیں ہے۔ اسی بے کسی اور بے دردی کے عالم میں اسی وقت جبکہ گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیا گیا تھا، محاصرہ کیا گیا تھا مسلم بن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے، یا جس وقت کے مسلم بن عقیل طوعا کے گھر تھے، اسی درمیان میں مسلم بن عقیل نے اپنے دونوں بچوں کو حضرت قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر پہنچا دیا ہوتا ہے۔ یہ چونکہ عاشق اہل بیت ہوتے ہیں، محب اہل بیت ہوتے ہیں، اور ان کی ایک بڑی زندگی رہی ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا کائنات کے زمانے میں اسلام کے قاضی رہے ہیں، اور بالخصوص کوفہ کی سرزمین میں رہ کر کے انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے درمیان کے جو معاملات ہوتے تھے اور مسلمانوں کے آپسی جو معاملات ہوتے تھے اپنے علم سے، قضاء کے ذریعے سے، فیصلے کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر اس کا فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ الغرض کے حضرت قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو پہنچا دیا۔ حکومت وقت کا اعلان حضرت
قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی سماعت فرمایا، جیسے ہی سنا ہے آپ ڈر جاتے ہیں، آپ خوف میں آ جاتے ہیں، آپ کانپنے لگتے ہیں کہ اب ان بچوں کا پرسان حال کون ہے، اگر میں انہیں اپنے گھر رکھتا ہوں اور اگر لوگوں کو پتا چل گیا تو وہی معاملہ ہوگا، وہی حالات ہوں گے جو کہ ان کے والد بزرگوار کے ساتھ ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے دونوں بچوں کو تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو قاضی شریح کہتے ہیں، اے بیٹا جاؤ باب العراقین کی طرف جانا، اور وہاں سے عنقریب ایک قافلہ نکلنے والا ہے جو قافلہ مدینہ شریف کی طرف جانے والا ہے، لہٰذا بیٹا ان دونوں بچوں کو، محمد اور ابراہیم کو رضی اللہ عنہما، ان دونوں بچوں کو جو ہے انہی قافلے والوں کے ساتھ کر دینا، اور جو ہے کہ کسی کو بھلامن بھی کر دینا، کسی کو اچھے سے جو ہے کہ بتا بھی دینا کہ ان بچوں کو صحیح اور سلامتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ جو ہے مدینہ تک پہنچا دے، اس لیے کہ مدینہ ان لوگوں کے لیے دارالامان ہے، مدینہ ان کے نانا کا جو ہے کہ وہ شہر ہے، اور مدینہ میں ان کی راہوں میں لوگ پلکیں بچھائیں گے، ان کی جانیں محفوظ ہوں گی، ان کے مال محفوظ ہوں گے، ان کی عزتیں محفوظ ہوں گی۔ الغرض حضرت قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے بیٹے کو وصیت کی، اور اس کے بعد تمام تر معلومات دینے کے بعد دونوں بچوں کو بلایا ہے، اور بلانے کے بعد قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علیہ دونوں کو جو ہے کہ گلے لگا کر کے بے تحاشا رونے لگتے ہیں، اور روتے روتے جو ہے ہچکیاں بن جاتی ہے۔ وہ چھوٹے بچے جن کی عمر، بڑے کی عمر جن کا نام محمد ہے، ایک روایت کے پیش نظر 8 سال، دوسری روایت کے پیش نظر 10 یا 12 سال کی ہے، چھوٹے بھائی کی عمر آپ سے 2 سال کم ہے، 8 سال اور 6 سال کی عمر کے بچے جنہیں عقل و شعور تک نہیں ہوتا، جن کے پاس اتنا دماغ نہیں ہوتا کہ وہ اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکے، جن کے پاس یہ جو ہے کہ دماغ اتنی عقل نہیں ہوتی کہ وہ اچھے اور برے کا فرق اور تمیز کر سکے، جو راستوں کا علم رکھ سکے، جو لوگوں کے حالات بتا سکے، لوگوں کو دیکھ کر کے اندازہ کر سکے کہ یہ انسان ہمارا بھلا چاہنے والا یا ہمارے ساتھ برا کرنے والا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے 2 معصوم بچے ہیں۔ مگر جب حضرت قاضی شریح کو روتے ہوئے اور بلکتے ہوئے ہچکیاں باندھ باندھ کر کے جب روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بڑا بھائی محمد کہتا ہے، اے چچا ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، مگر ہمارے خاندان کی ریت ہے، ہمارے خاندان کا رواج ہے، جب کسی بچے کے ساتھ اس طریقے سے گلے لگا کر رویا جاتا ہے تو یہ رونا کسی اور بچے کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ اس بچے کے ساتھ ایسا رونا رویا جاتا ہے جس کے باپ کو قتل کر دیا گیا ہو، جو یتیم ہو گیا ہو، جس کا کوئی وارث نہ ہو، جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو۔ چچا حضور یہ بتائیں کیا ہمارے والد کو بھی شہید کر دیا گیا ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بچے جیسے ہی سوال کرتے ہیں، حضرت قاضی شریح اور زور سے رونا اور چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، بچوں کو اور گلے سے لگا کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بچوں کو اندازہ ہو رہا ہے شاید والد بزرگوار کو قتل کر دیا گیا ہے، شاید کہ والد بزرگوار کو شہید کر دیا گیا ہے۔ بچے دوبارہ سوال دہراتے ہیں، چچا بتائیں ہمارے والد کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیوں آخر والد بزرگوار نظر نہیں آ رہے ہیں، انہوں نے آپ کے یہاں ہمیں چھوڑا ہے، اس کے بعد سے والد ملنے کے لیے نہیں آئے، بتائیں ہمارے والد کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ حضرت قاضی شریح جیسے سنتے ہیں فوراً کہتے ہیں، بیٹا ہاں وہی ریت اور رواج جو تمہارے خاندان کی ہے، وہی طور و طریقہ جو تمہارے خاندان کا ہے، کہ تمہارا خاندان ہر ایرے غیرے نتھو خیرے، یہاں تک کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوتا، جو یتیم ہوتا ہے، جو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اس کا پرسان حال بھی تمہارا خاندان ہوتا ہے، اور تمہارا خاندان اسی طریقے سے یتیم کو گلے لگا کر روتا ہے۔ بیٹا ہاں یہ طریقہ میں نے تمہارے ہی خاندان سے سیکھا ہے، یہ طریقہ میں نے اہل بیت رسول اللہ ہی سے سیکھا ہے۔ بیٹا ہاں تمہارے والد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہی دونوں بچے سنتے ہیں، محمد اور ابراہیم دونوں ایک دوسرے کے گلے لگا کر بے تحاشا رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی اب یہاں تو کوئی نہیں ہے، نہ ماں کی ممتا ہے جنہیں چند دن پہلے مکۃ المکرمہ اور مدینہ الرسول میں چھوڑ کر آئے تھے، نہ اب یہاں چچا امام علی مقام ہے، نہ اب والد بزرگوار کا سایہ عاطفت اور سایہ پیدری ہمارے درمیان ہے۔ بھائی اب اس ایسے علاقے میں جو مکمل طور سے انجان ہے، جس کے ایک انسان کو بھی ہم نہیں جانتے، جہاں ہمارا اپنا کوئی نہیں ہے، ہم تو چچا امام علی مقام کے حکم پر یہاں آئے تھے، جب چچا کے حکم کا انہوں نے پاس و لحاظ نہ رکھا، جب والد بزرگوار کی عزت و احترام کا خیال نہ رکھا، تو بھلا ہم چھوٹے بچوں کا کون پرسان حال ہوگا۔ حضرت قاضی شریح ان دونوں کی یہ باتیں سنتے ہیں اور رونے لگتے ہیں، گلے لگا کر بچوں کو دلاسا دیتے ہیں، اور اہل بیت اطہار کے یہ دونوں چمکتے مہکتے پھولوں کو اپنے بیٹے کے حوالے کرتے ہیں، اور بیٹے کو کہتے ہیں، بیٹا یاد رکھنا
कोफा से निकलना, जब अपने घर से निकलोगे छुप छुपा कर जाना है। देखना हुकूमत वक्त का कोई कारिंदा, हुकूमत वक्त का कोई फौजी तुम्हें पकड़ न ले। इसलिए कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने जो है इन बच्चों के लिए बड़ा इनाम रखा है। इनाम की लालच में फौजी घूम रहे होंगे। बेटा छुप छुपा कर जाना। सोचे हमारे जमाने में हमारे जमाने की तरह उस जमाने में लाइटों का इंतजाम नहीं था। चारों तरफ अंधेरा है, कहीं मशाले जल रही हैं, मगर मशाल जहां जल रही है उसके करीब कोई पहरेदार भी खड़ा है। चारों तरफ धूप अंधेरा है और इसी घटाटोप अंधेरे में हजरत काजी शुरैह का बेटा इन दोनों बच्चों को लेकर के बाबुल इराकीन कैसे कैसे करके पहुंच जाते हैं। मगर कहते हैं ना, तकदीर ने जो लिखा है वो होकर रहता है। बाबुल इराकीन पर जब पहुंचे तो अंदाजा हुआ कि थोड़ी दूर जो है कुछ गर्दो गुबार, कुछ मिट्टी उड़ती हुई नजर आ रही है, जिससे ये अंदाजा हुआ कि काफिला अनकरीब गुजर करके गया है। तीनों बच्चे बेतहाशा दौड़ना शुरू कर देते हैं कि चलो हम तुम्हें ज्यादा से ज्यादा करीब छोड़ दे। मगर बेतहाशा दौड़ने के बावजूद भी एक तरफ कूफा दूर होता जा रहा है, दूसरी तरफ वो काफिला भी जो है दूर होता जा रहा है। रास्ते पर रास्ता, मंजिल पर मंजिल पार हो रही है, लेकिन एक जो है कि काफिला है जो करीब आने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ कूफा है जो पैदल पे फासला और दूर होता जा रहा है। अब हजरत काजी शुरैह के बेटे ने कहा है, ए मेरे भाइयों, देखो वहां काफिले की गर्दो गुबार उड़ रही है, देखो वही काफिला मदीने की तरफ जा रहा है। ए भाई, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ना, देखना कहीं तुम्हारा हाथ न छूट जाए, देखना एक दूसरे का साथ न छोड़ देना, दोनों एक साथ चलते रहना। अब यहाँ से मैं वापस पलट कर जाता हूँ। काजी शुरैह रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का वो प्यारा बेटा इन दोनों बुजुर्गों को छोड़ करके पलट जाता है। अब ये दोनों मासूम बच्चे हैं, वही पैदल पे उस काफिले के पीछे चले जा रहे हैं। हाय किस्मत की सितम जरीफी कि अल्लाह ने इनकी किस्मत में भी शहादत लिखी है। दो छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र महज 6 और 8 साल के बच्चे हैं, वो बच्चे अंधेरे में पैदल पे बेतहाशा बगैर किसी चीज को देख करके दौड़े जा रहे हैं। अरे ये वही अहले बेत अतहार है जो कभी अपने घर से गुंबदे खजरा तक तन्हा नहीं गए हैं। वहां तक जाने के लिए भी हुजूर की उंगली कभी पकड़ी है, कभी वालिद बुजुर्गवार की उंगली पकड़ी है, कभी चचा इमाम अली मकाम की उंगली कब पकड़ी है, कभी चचा इमाम हसन मुश्तबा की उंगली पकड़ करके इस सफर को तय किया है। अलगर्ज के आपके अहले बेत अतहार में से जितने भी अजीम बुजुर्ग थे, उनकी उंगलियों को पकड़ करके नाना हुजूर आकाई करीम की बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं। सोचे दिन में जहां रोशनी है, जहां चारों तरफ जो है कि हर चीज नजर आ रही है, जहां चारों तरफ जो है रोशनी ही रोशनी है, जहां हर चीज साफ और जाहिर नजर आ रही है, उस उजाले में भी कभी भी ये अहले बेत अतहार के बच्चे तन्हा अपने घर से मस्जिद नबवी तक नहीं गए हैं, कभी तन्हा जो है कि गुंबदे खजरा के मकीन के पास नहीं गए हैं। आज वही छोटे बच्चे 6-6, 8-8 साल की उम्र के बच्चे हैं, मगर हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के वो दोनों बच्चे और आपके दोनों नौनिहाल हैं कि पैदल पे दौड़े जा रहे हैं। हालात ये है, दौड़ने की वजह से पाँव में फलफोले पड़ जाते हैं, पाँव में आंवले पड़ जाते हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इसी दरमियान कभी पत्थर जो है कि वो उसका पत्थर जो है वो ठोकर लगती है, कभी दोनों भाई में से एक भाई गिर जाता है, हाथ छूट जाता है, दूसरा भाई पलट कर आ रहा है, भाई को खड़ा कर रहा है, भाई जख्म तो नहीं आया है। सोचे ना, इन अहले बेत अतहार ने इसी मजहब इस्लाम को, इसी शरीयत को, इसी नमाज को, इसी कुरान को, इसी रोजे को, इसी हज को, इसी ज़कात को, इसी उमरा को, अलगर्ज के सदका व खैरात, अलगर्ज के तकाज़े इस्लाम के जो भी शरा शरीयत का हुक्म आज हम तक सही शक्ल और सूरत में पहुंचा है, इसको पहुंचाने के लिए इन बुजुर्गों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दे दी हैं और अपनी जानों की कुर्बानियां देने से पीछे नहीं हटे हैं। दोनों नौजवान भाई, दोनों छोटे छोटे बच्चे, दोनों नौनिहालान कभी गिर रहे हैं और फिर खड़े होकर फिर पैदल पे दौड़ना शुरू कर रहे हैं। पाँव में जो है कि वो आबले पड़ गए हैं, पाँव में इतना घिसने की वजह से कहीं से जख्म से खून बह रहा है, कभी कांटे चुभ रहे हैं अंधेरे के अंदर। मगर एक भाई दर्द के मारे बैठ जाता है, पाँव से जो है उस पाँव से कांटे निकालते हैं और उसके बाद फिर पैदल पे दौड़ना शुरू करते हैं। मगर किस्मत वापस पूरी रात दौड़ा दौड़ा कर थका देती है और जब सुबह का उजाला होता है तो क्या नजर आता है कि दूर दूर तक किसी काफिले का कोई नामो निशान नहीं है। थक हार करके दोनों भाई बैठ जाते हैं और बैठने के बाद अब इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं चारों तरफ और डर है इस बात का कि कहीं कोई गिरफ्तार न कर ले। इसी दरमियान एक शख्स आया, पूछा तुम दोनों के चेहरे देखकर लगता है तुम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हो। बच्चे डर जाते हैं, सहम जाते हैं,
हो सकता है कि ये हुकूमत वक्त का कोई कारिंदा हो सकता है कि हुकूमत वक्त का ये कोई फौजी हो जो हमें पकड़ करके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हवाले कर दे। और हुआ भी ऐसा ही। जब उन दोनों बच्चों से पूछा गया, वो बच्चे मन ही मन में सोच रहे हैं झूठ बोलना ये शरीयत मोहम्मदिया इजाजत नहीं देती है। झूठ बोलना गोया कि हमारे खानदान पर एक धब्बा है। झूठ बोलना ये हमारे खानदान का शेवा नहीं है। अहले बैत अतहार का खानदान तो वो खानदान है, जान जाती है तो जाए मगर जुबान से कभी जो है अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए भी झूठ ना बोला जाए। कभी भी जो है अपनी जुबान से गलत बात ना कही जाए। अलगर्ज के उन दोनों बच्चों ने खामोशी इख्तियार की, मगर चेहरे देख करके अंदाजा हो गया कि यही वो चेहरे हैं कि जिन चेहरों को देखकर जाने निछावर करने को दिल चाहता है। यही वो चेहरे हैं कि जिन चेहरों को देख करके अपने आप रोब और दबदबा तारी हो जाता है। अलगर्ज उस फौजी ने दोनों बच्चों को पकड़ा है, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की बारगाह में ले गया और दरबार में ले जाने के बाद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से कहा जाता है, देखो यही वो बच्चे जिनका तुम तकाजा कर रहे थे। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से कहा जाता है, बताओ इन बच्चों के बारे में क्या हुक्म है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कहता है, कुछ नहीं, अभी इनको जेल में डाल दो और इनको बंद कर दो। इन दोनों बच्चों को जेल में डाल दिया जाता है। इधर से उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद खत लिखता है हाकिम वक्त और हुकूमत वक्त की तरफ यजीद की बारगाह में एक खत और एक पैगाम लिखा जाता है। और पैगाम ये लिखा जाता है कि मुस्लिम को तो मैंने कत्ल कर दिया, अब उनके दो बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों को मैंने अपनी कैद में रखा, बताओ उन बच्चों के ताल्लुक से क्या हुक्म है। आया उन बच्चों को जिंदा सही सलामत में तुम तक पहुंचा दूं, या इन्हें भी कत्ल कर दूं, या फिर इन्हें मदीना वापस भेज दूं, इनके लिए क्या हुक्म है। अलगर्ज के खत लिख दिया जाता है, खत यहाँ से रवाना कर दिया जाता है। मगर कहते हैं ना कि हर हुकूमत वक्त के दबाव में आकर हर इंसान जो है कि वो अहले बैत अतहार का दुश्मन नहीं होता, बल्कि बाज वो भी हैं जिन्होंने इन्हीं अहले बैत की मोहब्बत में रहकर अपनी जानों का नजराना रब की बारगाह में पेश किया है। बताया जाता है कि दारोगे जेल जो था उसका नाम मशकूर था और वो मुहिब अहले बैत था, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाला था। दोनों बच्चों के हाथ बांधकर पांव बांधकर एक जानवर की तरह, इंसान भी नहीं, इंसानों जैसा तरीका भी इन बच्चों के साथ इख्तियार नहीं किया गया, एक जानवर और एक माल सामान की तरह इनको बांध करके जेल में बंद कर दिया जाता है। दारोगा ने जब ये देखा तो सोचा अब इनको जा लेने दो, कारिंदे जो हुकूमत के इनको जा लेने दो, फिर दरवाजा बंद कर दिया। इनके चले जाने के बाद वो अंदर दाखिल हुआ, रस्सियां हाथ पांव की खोली, हाथ पांव धुलाए और फिर इनकी बारगाह में कुछ खाने पीने के लिए चीज पेश की। और उसके बाद इन दोनों बुजुर्गों से कहा जाता है कि बच्चों, मैं मुहिब अहले बैत हूँ, मुझसे डर और खौफ न खाना, इसलिए कि अब बच्चों को तो हर एक से डर लग रहा था। सोचने वाली बात है कि 6 साल और 8 साल के यतीम बच्चों पर किसको तरस और रहम ना आए। मगर हाय दुनिया की रंगीनी, हाय दुनिया के लालची लोग कि जब दुनिया की लालच का पर्दा इंसान के दिल पर पड़ जाता है तो फिर उसे बेवाओं का दुख भी देखा नहीं जाता। उसकी नजर के सामने यतीमों की यतीमी भी जो है काबिल रहम नहीं होती। उसकी नजर के सामने मोहताज और फकीर भी किसी किस्म का रहम के लायक समझा नहीं जाता। मगर हाँ, उसी दिल में अल्लाह का खौफ और अल्लाह का तकवा दाखिल हो जाए तो वो बंदा बेवाओं की खबरगिरी भी करता है, वो इंसान यतीमों की यतीमी और बेकसी और दादरसी भी करता है, और वही इंसान हर एक जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करता हुआ भी नजर आता है। ये मशहूर थे। ये चले जाते हैं और जाने के बाद दोनों बच्चों को जो है वो चेहरा और हाथ पांव धुलाते हैं, फिर इनकी बारगाह में कुछ खाने पीने की जरूरी सामान जो है इन्हें मुहैया कराते हैं और बच्चों को कहते हैं, बच्चों डरना नहीं, खौफ न करना, अभी शाम का वक्त है, रात हो जाने दो, रात के वक्त मैं तुम्हें यहाँ से रवाना कर दूंगा, निकाल दूंगा। मेरी ये अंगूठी है और मकाम कादसिया का रास्ता मैं तुम्हें दिखा दूंगा, उस रास्ते पर तुम सीधे चले जाना, कहीं रास्ते में रुकना मत। रास्ता चलते चलते मकाम कादसिया आएगा। कादसिया में एक जो है कि वो एक मकाम कादसिया में एक किला है, किले का जो दरबान है वो मेरा अपना भाई है, किसी को भी नाम देना उसका और उन्हें जो है ये अंगूठी दिखाना। मेरा भाई भी मेरी तरह आले रसूल से मोहब्बत करने वाला है, जब मेरी अंगूठी तुम उन्हें दिखाओगे तो जरूर वो अपनी जान पर खेल कर भी तुम्हें मदीना शरीफ तक पहुंचा देगा। उसके बाद इन दोनों बच्चों को खिलाया पिलाया जाता है, रात का वक्त होता है, दारोगे जेल मशकूर रात को दरवाजा खोलता है और फिर दोनों बच्चों को अंगूठी दे करके जेल से और कैद खाने से रिहा कर देता है।
اب بچوں کو وہ راستہ دکھا دیا جاتا ہے جو راستہ قادسیہ شہر کی طرف جا رہا ہوتا ہے. قادسیہ شہر کی طرف بچوں نے اب آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا، اس لیے کہ اب دوڑنے کی طاقت نہیں تھی. گزشتہ رات جو دوڑے تھے پیدر پہ، اس دوڑنے کی وجہ سے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے. ہم لوگوں کو بھی پتا ہوگا جب نئے نئے چپل ہم پہنتے تو پاؤں میں پھل پھولا پڑ جاتا ہے پانی کا. اس طریقے سے اسی پھل پھولے کو اردو میں آبلہ کہا جاتا ہے. ان دونوں چھوٹے بچوں کے پاؤں میں آبلے، کہیں زخم تھا، کہیں پتھروں کے جو ہے کہ زخم ہے، کہیں کانٹوں کے زخم ہے. اور ان زخمی پاؤں کے ساتھ دونوں بچے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. پوری رات چلے. اور یہاں بھی اندھیرے کی وجہ سے رات کو جب پتوں کے سرسرانے کی آواز آتی، دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے. نہ جانے کہیں سے کوئی درندہ آ جائے اور ہمیں مار دے، نہ جانے کہیں سے کوئی ایسا شخص آ جائے جو واپس پکڑ کر عبید اللہ ابن زیاد کی جیل میں ہمیں ڈال دے. پوری رات اسی ڈر اور خوف کے ساتھ وہ سفر کرتے رہے. کہیں ہم اور آپ مہمان بن کر جائیں اور جس مکان میں ہمیں سلا دیا جائے اور اس مکان کا مکین ہمیں یہ کہہ دے بھائی یہاں سو جا، ہم 4 دن کے جگے ہوئے بھی رہیں اور وہ مکان کا مکین کہے نا کہ بھئی یہاں سو جا، اس مکان میں فلاں جگہ ایک سوراخ ہے، اس سوراخ سے کبھی کبھی سانپ نکلتا ہے، رات بھر ہم کو آپ کو نیند نہیں آئے گی. حالانکہ 4 دن کے ہم تھکے ہوئے ہیں، 4 دن سے ہم سوئے نہیں ہیں، اور وہ کہنے والا کہتا بھی ہے کہ کبھی کبھی نکلتا ہے، پھر بھی اس کا وہ کبھی کبھی رات بھر ہمیں آپ کو سونے نہیں دے گا. سوچے ان بچوں نے وہ رات، دوسری رات کیسے پوری رات گزاری. چل رہے ہیں، پاؤں زخمی ہو رہے، پاؤں جو ہے پتھروں سے زخمی ہو رہا ہے، زخم تازہ زخم واپس زخمی ہو جا رہا ہے، پھر اس سے خون بہ رہا ہے. مگر پھر بھی رب کی بارگاہ میں انہوں نے دعائیں نہیں کہ مولا اس مصیبت کو ختم فرما دے. نہیں، کیونکہ سر کٹانا، گھر لٹانا کوئی ان سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت. آل رسول نے اور اہل بیت رسالت نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر کے دین اسلام کو سینچا ہے، اور دین اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو جب ضرورت پڑی کسی مچھدار کی، اور جب ضرورت پڑی کسی ملاح کی، جب ضرورت پڑی کسی ناخدا کی، تو کسی اور نے سہارا نہیں دیا ہے ڈوبتی ہوئی اسلام کی اس کشتی کو سنبھالنے والے اہل بیت رسول اللہ. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے دونوں بچے پیدر پہ چلے جا رہے ہیں. اندھیرے کا خوف، درندوں کا خوف، انسانوں کا خوف، ان تمام خوف کے ساتھ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر چلے جا رہا ہے. کبھی بڑے بھائی کو زخم لگتا ہے تو چھوٹا دلاسا دے رہا ہے، کبھی چھوٹے کو زخم لگتا ہے تو بڑا دلاسا دے رہا ہے، کبھی چھوٹے کی آنکھ میں سے آنسو آ رہے ہیں تو بڑا آنکھ پوچھ رہا ہے، کبھی بڑے کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں تو چھوٹا آنکھ پوچھ رہا ہے، دلاسا دے رہا ہے بھائی صبح ہوگی، قادسیہ پہنچیں گے اور مقام وہاں پہنچنے کے بعد پھر ہم مدینہ پہنچ جائیں گے. وہ یتیم بچے جن کے سروں پر باپ کا سایہ سلامت نہیں، وہ یتیم بچے جن کے ہفتہ بھر پہلے ہی ماں کا سایہ چھوڑا ہے، اور وہ یتیم بچے جن کا پورے کوفہ میں کوئی پرسان حال نہیں، وہ بچے پیدر پہ چلے جا رہے ہیں. تین چیزوں کے خوف ایک ساتھ. ایک طرف خوف ہے کہیں کوئی پکڑ نہ لے، دوسری طرف خوف ہے کہیں کوئی جنگلی جانور نہ آ جائے، تیسری طرف جو ہے کہیں سرسرانے کی آواز آ رہی ہے تو دل دھبک جا رہا ہے، دل میں خوف کی لہر دوڑی جا رہی ہے، بھائی کوئی آ رہا ہے. اور پھر والد بزرگوار کا تازہ زخم کہ باپ نے جو ہے ایسی جگہ ہمارا ساتھ چھوڑا ہے کہ باپ کے لاشے کو دیکھنا تک میسر نہیں آیا. باپ کے ساتھ کوفہ والے بے وفائیوں نے کیا غداری کی اور کس طریقے سے ان کے ساتھ غداری کی ہے وہ بھی علم ہی ہے. الغرض دونوں بچے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ چلتے 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 پوری رات گزر گئی اور صبح کا وقت آیا ہے. کتاب بتاتی ہے، کتاب میں لکھا ہے بڑے بھائی نے کہا بھائی اب کہیں سے پانی تلاش کرتے ہیں، صبح فجر کی نماز کا وقت ہونا ہے، فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے. سوچے نا اہل بیت رسول اللہ جن سے ہم محبت کرتے، جن کے بارے میں کہتے ہیں امام علی مقام کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اہل بیت رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے.
انہوں نے اپنی زندگی کے کسی بھی مقام پر نماز کو نہیں چھوڑا، مگر آج انہی کو ماننے والے کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور نظر نہیں آتا. آج انہی کے ماننے والوں کی مسجدیں نمازیوں سے ویران نظر آ رہی ہے. آج انہی کے ماننے والے مسجدوں سے کوسوں دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری محبت کلبروز حشر. اگر یہی مسلم بن عقیل کے دونوں یتیموں نے کل بروز حشر ہمارا دامن پکڑ کر کے پوچھا، ہم نے اس یتیمی میں بھی، ہم نے اس بے یار و مددگار علاقے میں بھی جہاں ہم رات بھر دوڑے ہیں، جہاں رات بھر تھکے ہیں، پاؤں سے خون بہ رہا ہے، دل میں خوف اور ڈر ہے کہ کہیں ہم پکڑے نہ جائیں، اس عالم میں بھی ہم نے اپنی نانا کی شریعت کو نہیں چھوڑا ہے، اس عالم میں بھی ہم نے نمازیں پڑھی ہیں. بتاؤ تم پر کون سا خوف مسلط تھا، تم پر کون سا غم مسلط تھا؟ تمہارے لیے تو مسجدیں کھلی ہوئی تھی، تمہارے لیے تو مسجدیں آباد تھی، تمہارے لیے تو میرے نبی نے اور تمہارے لیے تو میرے نانا کے صدقے سے پوری روئے زمین کو مسجد بنا لیا گیا تھا. کہیں بھی وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہو جاؤ، پھر تم نے نمازیں کیوں نہ پڑھی؟ پھر آخر تم نے نمازوں کے ذریعے سے میرے نانا کی آنکھوں کو ٹھنڈک کیوں نہ پہنچائی؟ پھر کیوں تم نے نمازوں کے ذریعے سے ہمارا طریقے کو جو ہے زندہ اور جاوید نہیں کیا؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ کیا جواب ہوگا اس وقت ہمارے پاس؟ آج بڑی سخت ضرورت ہے کہ جن بزرگوں کو ہم مانتے یقیناً ان کی محبتیں کام آئیں گی، لیکن خدا نہ کرے اگر ان کا طریقہ ہم سے چھوٹ گیا اور کل بروز حشر اگر دامن پکڑ لیا تو کیا جواب ہوگا ہمارے آپ کے پاس؟ الغرض مسلم بن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے دونوں شہزادوں نے قریب ایک نہر تھی وہاں وضو کیا. وضو کرنے کے بعد دونوں بچوں نے نماز پڑھی. آہستہ آہستہ اجالا ہوا تو وہیں ایک نہر کے کنارے ایک درخت تھا، بہت موٹا درخت تھا، اس کا تنا کھوکھلا تھا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب ایک درخت بہت پرانا ہو جاتا ہے تو اس کی جڑ کبھی کبھی کھوکھلی ہو جاتی ہے. بچوں نے نماز پڑھ لی، اللہ کا شکر ادا کر لیا، اور اس کے بعد بھائی سے کہتا ہے بھائی اجالا ہو رہا ہے، شاید واپس کوئی آ جائے، واپس جیل میں جانا پڑے گا، واپس ہمارے اوپر ظلم اور جبر کی پہاڑ توڑے جائیں گے، بھائی اب کہاں جائیں؟ بڑے بھائی نے نظریں گھمائی، دیکھا ایک درخت ہے، درخت کی جو ہے وہ تنا خالی تھا، کھوکھلا درخت تھا، وہاں چلے گئے دونوں بھائی اسی میں بیٹھ جاتے. دونوں بھائی بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد خوف اور ڈر کے ساتھ وقت تھوڑا گزرا. اسی میں ایک کنیز، ایک خاتون، ایک باندی پانی بھرنے کے لیے نہر پر آتی ہے. پانی بھرنے کے لیے وہ نیچے بیٹھتی ہے، دیکھ رہی ہے کہ پانی کے اندر دو بڑے خوبصورت حسین اور جمیل عکس نظر آ رہا ہے. اور کیوں نہ ہو کہ حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل کے سگے پوتے ہیں دونوں بچے، مولا علی کے سگے بھائی کے سگے پوتے ہیں دونوں بچے، اہل بیت رسول اللہ کے خانوادے کے ہیں. ارے جب برسوں بعد آل رسول کے چہروں کو دیکھ کر میرے امام نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے 1400 سال کے بعد اہل بیت رسول اللہ کو دیکھنے کے بعد وقت کا امام ان کے بچوں کو دیکھ کر کہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو سوچیں کہ یہ اہل بیت رسول اللہ کے وہ بچے ہیں جن کے زمانے اور حضور کے زمانے میں صرف 50 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے، لیکن غدار ظالم کوفیوں نے ان اہل بیت رسول اللہ کے ساتھ صرف دنیا کے لیے غداری اور بے وفائی کی تھی. الغرض اس عورت نے اس باندی نے جب دیکھا بڑے خوبصورت چہرے، جب پلٹ کر دیکھا تو نظر آیا کہ درخت کے تنے میں دو بچے ہیں، ڈرے سہمے معلوم ہوتے. وہ باندی وہاں گئی، پوچھا بچوں تم کون ہو؟ بچے پھر ڈرے، پہلے بتا دیا تھا تو قیدی بنا کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا، رات بھر دوڑ دوڑ کر کے پاؤں درد سے جو ہے کہ کراہ رہے ہیں، جسم کا ایک ایک عضو درد سے جو ہے کانپ رہا ہے، کراہ رہا ہے، جسم کے ایک ایک حصے میں درد جو ہے کہ وہ سیر کر رہا ہے. جس طریقے سے جسم میں خون گھومتا ہے اس طریقے سے ہمارا پورا جسم دکھ اور درد سے وہ جو ہے کہ کانپ رہا ہے. بچے ڈرے سہمے تھے، کچھ نہیں بتایا، لیکن چونکہ اہل بیت رسول اللہ کے فرزند تھے اور
ابھی ابھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے مزید اپنے چہرے کو نور سے منور کر لیا تھا، اس عورت نے ان دونوں بچوں کو دلاسا دیا، بچوں ڈرو نہیں، اگر تمہارا کوئی نہیں ہے تو میں ہوں، اور اگر پھر بھی کوئی نہیں سمجھتے ہو تو میں جس کی خادمہ ہوں وہ بے اولاد ہے، اس کو بچوں سے بڑی محبت ہے، بچوں تمہارے چہرے دیکھ کر تو ویسے ہی جان کو قربان کرنے کا من چاہتا ہے، پھر بھی اگر نہیں بتانا چاہتے تو آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ۔ سوچے جنہیں ماں کی ممتا نے کئی دنوں سے رلایا ہو، باپ کی شفقت نے ایسے انجان علاقے میں ساتھ چھوڑ دیا ہو کہ باپ کا آخری دیدار بھی میسر نہ آیا ہو، جب ان بچوں کو کسی عورت نے اپنے سینے سے لگایا ہوگا تب ان کی آنکھوں سے کتنا پانی برسا ہے، اس انجان عورت کے سینے سے لگ کر کے ان کی آنکھوں سے کتنا پانی بہا ہوگا، اور نہ جانے ان کو کتنی ماں کی یاد آئی ہوگی۔ ماں آج ایک ایسے علاقے میں ہم ہیں جہاں پوچھنے والا کوئی نہیں، ماں مدینہ کے اندر ایک ایک شخص ہماری قدر و منزلت کرتا تھا، ہمارے قدموں کو چوما جاتا تھا، اور ہمیں پیار سے اپنے کندھوں پر بٹھا بٹھا کر مدینہ کے رہنے والے پورا مدینہ گھماتے تھے۔ ماں آج اسی قدموں کے اندر زخم پڑے مگر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں۔ بچے بے تحاشا رونے لگے، اس عورت نے دونوں کو دلاسا دیا، سہارا دیا، اور اس کے بعد اپنی مالکہ کے گھر لے کر کے گئی۔ مالکہ یہ بھی بڑی محب اہل بیت تھی، جب بچوں کو دیکھا ہے دیکھ کر کے پہلے نہلایا دھلایا، کپڑے بدلائے، اور پھر ایک روم میں بٹھا کر ان کی اچھی خاطر و تواضع کی، اچھی مہمان نوازی کی، پھر بچوں سے پوچھا بچوں اب تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ بچے کہتے ہیں کہ ہم مسلم بن عقیل کے دو یتیم بچے ہیں۔ جیسے ہی وہ عورت سنتی ہے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے، اور خوش ہو جاتی ہے، ہائے میری قسمت کہ اہل بیت رسول اللہ کے بچے میرے گھر تشریف لائے، آج تو میری قسمت کا ستارہ چمک گیا اور آج میں کامیاب ہو گئی۔ اور پھر بچوں کی بلائیں لے رہی ہے، بچوں کو اچھے سے خوش کرنے کی اور راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، مگر وہ بچے کیسے مسکرائیں کہ جہاں ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو، پاؤں اتنے زخمی ہے کہ اس سے خون رس رہا ہے۔ وہ بچے کیسے مسکرائے کہ جو ان بچوں کو اپنے باپ سے اس قدر محبت تھی کہ ماں سے اجازت لے کر کے اپنے والد کے ساتھ چلے تھے، اور والد نے ایسے علاقے میں ساتھ چھوڑ دیا جہاں والد کا آخری دیدار تک میسر نہیں آیا۔ ان بچوں کے چہرے پر بھلا کیسے خوشی کے آثار ظاہر بھی ہو سکتے تھے؟ بس اہل بیت رسول اللہ نے اپنے زخم کو، اپنے درد کو جو ہے کہ چھپایا اور مسکرائے نہیں۔ وقت گزرتا گیا، رات کا وقت ہوا، ان اہل بیت رسول اللہ کے دونوں فرزندوں کو لگا کہ یہ گھر تو اب اپنا ہے، دونوں کے لیے نرم بستر بچھا دیے گئے، ایک روم میں دونوں کو سلا دیا گیا، دروازہ مقفل کیا گیا، دروازہ بند کر کے تالا لگا کر کے وہ جو خادمہ تھی، وہ جو محب اہل بیت جو مالکہ تھی، اس عورت کی ملکہ تھی، اس نے جو ہے کہ وہ انتظار کرنے لگی اپنے شوہر کا۔ اس کا شوہر بڑا بدبخت تھا، اور یہ زمانے کا رواج رہا ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویرزق من یشاء بغیر حساب، کہ بے شک اللہ جب چاہتا ہے مرے ہوئے سے زندہ کو نکال دیتا ہے، زندہ سے مرے ہوئے کو نکال دیتا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی گنہگار کے گھر نیک کو پیدا کر دیتا ہے، اور کبھی کسی نیک کے گھر گنہگار کو پیدا کر دیتا ہے۔ یزید بھلے ہی بڑا کمینہ تھا، لیکن جب باپ کو دیکھو تو وہ ہے جس کے لیے اللہ نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ دوسرا عمرو ابن سعد، جس نے بڑے بڑے دکھ کے پہاڑ کرب و بلا کے میدان میں توڑے حضرت امام علی مقام پر، یہ عمرو ابن سعد کے جو باپ ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص، یہ وہ ذات ہیں یارو
کہ دنیا کا ہر مسلمان کہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں جا کر کہیں اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضرت ابو ذر جا رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ابو بکر صدیق جا رہے ہیں، جا کر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضرت عمر جا رہے، جا کر عریضہ پیش کر رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ عثمان ذوالنورین جا رہے ہیں، جا کر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ مولا کائنات جا رہے ہیں، مولا کائنات جا کر عریضہ پیش کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا کائنات جا رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں جا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ سعد جا رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں، سعید جا رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں، حضرت انس جا رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں، حضرت طلحہ جا رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں، حضرت زبیر جا رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس جا رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر جا رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں، حضرت انیس جا رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں۔ الغرض کے کم و بیش 1,40,000 صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں جا کر کے ایک ایک صحابی کہہ رہا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ مگر ایک جنگ کا موقع ہے، سعد ابن ابی وقاص کی ذات ہے، اللہ نے ان کو تیر چلانے کا بڑا شاندار ہنر عطا فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سعد ابن ابی وقاص کے پیچھے کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک تیر اٹھا کر حضرت سعد کو دے رہے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص حضور کے ہاتھ سے جو ہے وہ تیر لے رہے ہیں، نشانہ سادھ کر وہ تیر چھوڑ رہے ہیں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تیر دے رہے ہیں، سعد ابن ابی وقاص تیر چلا رہے ہیں، حضور دوبارہ تیر دے رہے ہیں، سعد ابن ابی وقاص پھر تیر چلا رہے ہیں، ایک ایک تیر حضور دیتے جا رہے ہیں، ایک ایک تیر سعد ابن ابی وقاص چلاتے جا رہے ہیں، اور ایک ایک تیر جس شان جس ذات کی بارگاہ میں ہر صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، میرے ماں باپ آپ کی ذات پر قربان، اے حضرت سعد ابن ابی وقاص آپ کے قدموں پر میری جان قربان، آپ کے قدموں پر ہماری زندگیاں قربان، آپ کی ذات پر ہماری قسمتیں رشک کرے کہ جس وقت کے حضور نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو تیر دیا ہے، آپ تیر چلا رہے ہیں، اس وقت میرے نبی جن کی بارگاہ میں ہر صحابی نے کہا ہے کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اس صحابی کی بارگاہ میں حضور نے کہا اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ یا رسول یا علی سوچیں، ہر صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن ساتھ تیری قسمت کو ہمارا سلام کہ وہ نبی تجھے کہے کہ ساتھ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ نہ صرف اتنا مقام، عشرہ مبشرہ جانتے ہیں نا جن کے بارے میں حضور نے کہا ہے کہ تم جنتی ہو، اسی میں حضرت سعد یہ بھی جنتی ہیں، مگر یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نیک سے بدکار کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہی سعد کا بیٹا عمر تھا جس کو ابن سعد آپ تقریر میں سنتے ہیں نا محرم میں، یہی وہ حضرت سعد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ اسی لیے یاد رکھیں ہرگز بیٹے کے غلط کام کی وجہ سے باپ کو برا نہیں کہا جائے گا، اور یہ یاد رکھیں فرعون کتنا بڑا کمینہ تھا، بڑا ظلم کیا اس نے لوگوں پر، کئی ہزار لوگوں کو، کئی ہزار مردوں کو، کئی ہزار عورتوں کو اس نے قتل کر دیا، لیکن اس کی جو بیوی ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا، اللہ نے انہیں بہت بڑا مقام دیا ہے، بہت بڑا مقام، اور اتنا ظلم آپ نے برداشت کیا ہے۔ خیر وہ سیرت کا واقعہ، میں اپنے موضوع سے بھٹک رہا ہوں، پھر انشاءاللہ کبھی اس چیز کی طرف جاؤں گا تو بتاؤں گا، میں اپنی اصل بات کی طرف آ جاؤں۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سوچا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کی شہادت بیان کر دوں گا، لیکن واقعہ چونکہ تھوڑا طویل ہے، لگ نہیں رہا ہے، وقت کی قلت ہے، شاید کل ہی بیان ہونا ہے، پھر بھی میں اپنی کچھ بات مکمل کر لوں۔ دونوں بچے، حارث گھر آیا،
حارث یہ بچے جن کے گھر تھے اس گھر کے مالک کا نام حارث. حارث رات کو تھکا آیا اور بیوی کو آ کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو دیکھو میں بڑا تھک گیا ہوں, کچھ کھانا وغیرہ تیار کرو. کھانا کھلایا گیا. اب اس کی بیوی نے پوچھا بھئی کیا بات ہے آج بڑی دیر سے آئے ہو؟ وہاں مت پوچھو, مسلم بن عقیل کے بچوں کو تلاش کرتے 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 تھک گیا ہوں, اور اتنا تلاش کیا کہ ان کی تلاش اور جستجو میں دوڑتے دوڑتے میرا گھوڑا تک بن گیا. کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد نے ان بچوں کے تلاش پر 100 اونٹ انعام رکھا تھا, 100 اونٹ انعام رکھا تھا. اور یہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ عرب میں سب سے زیادہ قیمتی کوئی چیز تھی تو یہ اونٹ ہوا کرتے تھے, اور 100 اونٹ کی مالیت, 100 اونٹ کی جتنی قیمت ہوتی ہے اسی کے برابر دوسرا مال و دولت بھی دیا جانا تھا. یہ انعام الاؤنس ہو گیا تھا. کہا بس وہی دوڑ دھوپ کر رہا تھا. اب عورت نے جیسے ہی سنا ڈر گئی, یا اللہ یہ کیا ہو گیا, جن بچوں کو میں نے اپنے گھر میں ٹھہرائی ہے اسی کے قتل کے لیے پورا دن دوڑا. پھر سمجھانے لگی عورت کہ اہل بیت رسول اللہ کے وہ بچے ہیں, ان کے پیچھے نہ پڑو, اگر انہیں جو ہے تمہیں نقصان پہنچایا, انہیں قتل کر دیا تو کل بروز حشر کون سا منہ لے کر کے ان کے نانا کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے جاؤ گے؟ کس ذات سے پھر شفاعت کی تم امید رکھتے ہو؟ ان کے گھر والوں کو شہید کر کے انہی کے گھر والوں سے شفاعت کی امید رکھتے ہو؟ عورت نے بڑا سمجھایا, اس نے کہا تو چپ رہے, تجھے کیا پتا. اس زمانے میں عورتوں کی نہیں چلتی تھی, ہمارے زمانے میں معاملہ پلٹ گیا. حارث کھایا پیا, پورا دن کا تھکا ہارا تھا, سو گیا. ادھر دونوں بچے آرام کر رہے ہیں. یکایک دونوں بھائی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. بڑے بھائی محمد کی آنکھ کھلتی ہے, چھوٹے بھائی کو اٹھایا ابراہیم کو, اور دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر کے رو رہے ہیں. بھائی اب کیا سوتے ہو, ہماری شہادت کا وقت آ چکا. چھوٹے بھائی نے کہا اچھا یہ بات ہے, کیوں؟ کہا بھائی خواب میں نے دیکھا نانا تمام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور والد حضرت مسلم خون میں لت پت حضور کی بارگاہ میں چلے آ رہے ہیں, اور نانا فرما رہے مسلم خود اکیلے چلے آئے اور بیٹوں کو ان ظالموں کے درمیان چھوڑ کر آ گئے. والد نے کہا حضور میں آ گیا ہوں, انشاءاللہ عنقریب بچے بھی میرے پیچھے پیچھے ہی آنے والے. بڑے بھائی نے کہا یہ خبر ہے اس بات کی کہ عنقریب ہمیں یہ اشارہ ہے کہ عنقریب ہمیں شہید کر دیا جائے گا. چھوٹے بھائی نے کہا ہاں میں نے بھی یہی سیم خواب دیکھا. اب دونوں بھائی گلے لگ کر کے رونے لگتے ہیں. آہستہ آہستہ رونے کی آواز بلند ہوتی ہے. حارث کی آنکھ کھل جاتی ہے کہ بچوں کے رونے کی آواز اچانک سے کہاں سے آ رہی ہے. عورت کو اپنی بیوی کو اٹھایا, یہ رونے کی آواز کہاں سے؟ اس عورت نے کہا کہ یہ بازو سے آواز آ رہی ہے, قریب کے مکان سے, پڑوس سے, تم سو جاؤ. وہ کہتا نہیں, آواز تو ہمارے گھر کے آس پاس سے آ رہی ہے, شاید گھر ہی میں ہو, کیونکہ یہ بے اولاد تھا. مانا نہیں, بڑا سمجھایا, مانا نہیں. اٹھ کر کے جب دروازہ کھول کر کے دیکھا ہے تو دونوں شہزادے یہاں ہیں, اور دروازہ کھول کے پوچھا تم کون ہو. چونکہ دونوں شہزادوں کو اتنا سکون اور اطمینان اور سکون کا سانس جو میسر آیا تھا اسی گھر میں, تو سوچا یہ تو ہمارے محبت کرنے والے. فوراً بتا دیا کہ ہم مسلم بن عقیل کے 2 یتیم بچے محمد اور ابراہیم. جیسے ہی یہ سنا ہے دونوں بچوں کو سر کے بالوں سے اس ظالم نے پکڑا ہے اور چہروں پر تماچے مارنا شروع کیا. اہل بیت رسول اللہ کے بچوں کی یہ خوبی تھی کہ وہ حضور کی سنت پر سختی سے عمل کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زلفیں مبارک رکھا کرتے تھے, اس لیے ان دونوں بچوں کی بھی زلفیں تھیں, تو ان دونوں بچوں کو زلفوں سے پکڑا ہے. اور یاد رکھیں ہمارے پورے جسم میں سب سے کمزور حصہ جو ہوتا ہے نا وہ بال ہوتا ہے. بال کو جسم کے کسی بھی حصے میں ہمارے بال ہونا, اس کو پکڑ کے کھینچو, سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. سوچے اہل بیت رسول اللہ کے ان دونوں بچوں کے زلفوں کو پکڑ کے اس نے کھینچا ہے اور پھر پیدر پہ تھپڑ مارنا شروع کر دیا. وہ چہرے کہ جو گلاب کی طرح نرم ہے, 6 اور 8 سال کے بچوں کے چہرے کتنے نرم اور حسین ہوتے ہیں, اور اوپر سے پھر یتیم بچے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے کہ اہل بیت رسول اللہ کے بچے, کہ جن بچوں کے تعلق سے کہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نہیں.
وہ گلاب کے پنکھڑیوں جیسے چہروں پر پیدر پہ جب تھپڑ مارنا اس نے شروع کیا ہے تو اب ان چہروں کا رنگ تبدیل ہو گیا، چہرہ جو ہے وہ رنگین ہو گیا، اور وہ گلاب کے پھول جو تھے وہ آہستہ آہستہ مرجھانے لگے۔ اتنی تھپڑ اس ظالم نے مارے ہیں کہ تھپڑ مار مار کر کے یہ تھک جاتا ہے۔ اس کے بعد دونوں بچوں کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیا جاتا ہے، اور پھر ظلم علی ظلم، یہ کہ دونوں کے زلفوں کو ایک دوسرے کی زلفوں کے ساتھ سختی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے جتنا رونا ہے رو لو، جتنا تڑپنا ہے تڑپ لو، صبح کے وقت تمہارا یہ رونا اور یہ تڑپنا ختم ہو جائے۔ سوچیں، پاؤں زخمی ہے جس پر ابھی ابھی اس کی بیوی نے مرہم رکھا ہے، باپ کا زخم تازہ ہے، ماں کی ممتا یہاں نہیں ہے، ایک ہی محبت کرنے والا گھر ملا تھا، اس کے گھر کے دوسرے افراد کا ظلم یہ کہ پیدر پہ چہروں پر جو ہے تھپڑے مارے جا رہا ہے، اور ظلم علی ظلم یہ ہاتھوں کو سختی سے باندھ دیا گیا۔ 6 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، ان کے ہاتھ کتنے جو ہے کہ وہ نرم ہوں گے، وہ پاؤں جو زخمی تھے ان پاؤں کو سختی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ کل بیان ہوگا، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اللہ کریم جو کچھ بھی بہترین باتیں بتائی گئی ان تمام بہترین باتوں پر مجھے آپ کو عمل کی نیک توفیق نصیب فرمائے۔ دوران خطابت ازروع شرع بتقاضۂ بشری کچھ بھی غلطیاں کوتاہیاں لغزشات ہوئی ہوں، آپ تمامی حضرات کو گواہ بنا کر سچے دل سے اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور جو شعر ہے سر کٹانا گھر لٹانا کوئی ان سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اسی اہل بیت اطہار کے صدقے سے ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دلہ قاسم تجھے رن میں جانا نہ تھا، ہائے شادی میں گردن کٹانا نہ تھا، دلہا قاسم تجھے رن میں جانا نہ تھا، ہائے شادی میں گردن کٹانا نہ تھا۔ یہ کہتی تھی کر کے یوں زاری، موت آئی اگر تھی تو تمہاری، رن سوا دوسرا پانا نہ تھا، دلہا قاسم تجھے رن میں جانا۔ ایسی شادی کبھی سنی ہے، بیوہ ہے ایک سب کی دلہن بنی ہے، چرخ یوں تجھ کو ہم کو ستانا نہ تھا، چرخ یوں تجھ کو نظر یہ نہ آیا، جان کر سر کو اس کے کٹایا، کیا تن اس میں جوڑا سہانا
شبنم کو اپنی بجھاتی، ابھی میت کو اس کی اٹھانا نہ تھا، جس کو پالا علی مور تو جانے، رکھا سینے پہ خیر النساء نے، اس کا لاشا زمین میں دبانا نہ تھا، دولہا قاسم تجھ کو رن میں جانا نہ تھا، اشک آنکھوں سے یہ سب کے جاری، دل میں غم کی لگی ہے کٹاری، ناج تم کو یہ ستم بنانا نہ تھا، دولہا قاسم تجھے رن میں جانا نہ تھا، صلی اللہ علیہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ تڑپتے دل کی یہی صدا ہے، تڑپتے دل کی یہی صدا ہے، حسین میرا سلام لے لو، حسین میرا سلام لے لو، تڑپ تمہاری عظمت احسان سے اعلیٰ، تمہارا نانا ہے کاملی والا، تمہاری عظمت احسان سے اعلیٰ، تمہارا نانا ہے کاملی والا، تمہیں سے امت کو آسرا ہے، تمہیں سے امت کو آسرا ہے، حسین میرا سلام لے لو، حسین میرا سلام لے لو، تڑپ ہے نور جس کے چمن کو تم نے لہو سے اپنے حیات بخشی، ہے نور
रजिस के चमन को तुमने लहू से अपने हयात बख्शी, ओ दीन फिर से उजड़ रहा है, ओ दीन फिर से उजड़ रहा है। हुसैन मेरा सलाम ले लो, हुसैन मेरा सलाम ले लो। तड़प सिमट के कोने की बलाए हुसैनियों को सता रही है। सिमट के कोने की बलाए हुसैनियों को सता रही है। हजारों जख्मों से दिल भरा है, हजारों जख्मों से दिल भरा है। हुसैन मेरा सलाम ले लो, हुसैन मेरा सलाम ले लो। तड़प الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبه سب لوگ بیٹھ جائیں۔ تین مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھیں۔ کریم آقا سزا بندہ نواز مالک و مولا پروردگار عالم مولا کریم، آج کی اس مختصر اور بابرکت محفل میں جو کچھ بھی تیرے پیاروں کا ذکر ہوا، نعت و منقبت صلاۃ و سلام واض و نصیحت، اور جو کچھ بھی ذکر خیر اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی نظر و نیاز کی طرف ہم تمام لوگوں کی طرف سے پیش ہوا، بالخصوص دونوں کی طرف سے مولا کریم امام علی مقام اور تمام شوق پاک کی بارگاہ میں ایک قرآن کریم کا اصال ثواب کیا گیا، ایک کلام پاک کا دو کلام پاک کے جو ہے کہ اصال ثواب کیا گیا ہے۔ پاک پروردگار عالم ان تمام اسکار خیر میں اولاً بتقاض بشری کچھ بھی غلطیاں کوتاہیاں رہی ہوں، ان تمام غلطیوں کو معاف فرما، اور ان تمام کا ثواب سب سے پہلے تیرے محبوب جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے مولا تو قبول فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توسل سے ان تمام کا ثواب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا کو چھوڑ کر گئے، تمام مرحومین و مرحومات کی ارواح کو نظر کرتے مولا تو قبول فرما۔ بالخصوص تمام شہداء پاک، شہداء بدر، شہداء خندق، شہداء احد، شہداء حنین، اور بالخصوص شہداء کرب و بلا کی ارواح پاک کو نظر کرتے مولا تو قبول فرما۔ پاک پروردگار عالم، جو کچھ بھی ہم نے ذکر خیر کیا اور جو کچھ بھی تیرے پاک کلام کی صورتوں کی تلاوت ہوئی مولا کریم، جو کچھ بھی درود پاک اور درود وغیرہ ہم لوگوں نے مختلف صلاۃ و سلام وغیرہ پڑھائے مولا کریم، ان تمام اسکار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور جن لوگوں نے بھی مولا کریم دو کلام پاک کا
ہدیہ تیرے محبوبوں کی بارگاہ میں پیش کیا مولا کریم اسے بھی قبول فرما لے۔ پاک پروردگار عالم ہمیں تیرے محبوبوں کی بارگاہ میں اپنی طاقت، اپنی بساط اور اپنے عمل کے مطابق کچھ نہ کچھ عمل خیر پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار عالم تیرے نیکوکار بندے اور بالخصوص شہدائے کرب و بلا کے صدقے سے ہم تمام کی جملہ نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ پاک پروردگار عالم شہیدان کرب و بلا کے صدقے سے پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما۔ ہمارے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ مولا کریم ہماری زندگیوں میں برکت نصیب فرما۔ مولا کریم فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما۔ جو کچھ مانگا اپنے شان کریم شان رحم سے نصیب فرما۔ جو مانگنے سے رہ گیا تو علیم و خبیر مولا۔ اس محفل میں جتنے بھی حضرات نے شرکت کی ہیں ہم تمام کی جملہ نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ بخش دے یا رب شفیعت و سرا کے واسطے، سرور و سید محمد مصطفیٰ کے واسطے، دین و دنیا کی ہماری سب مشکلیں آسان کر۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کے واسطے، دونوں عالم کی شرافت بخش دے مولا ہمیں، اشرف سینہ میرے غوث الورا کے واسطے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھے جو در پاک پیغمبر کے حضور اس وقت ہم سب کو ایمان پر اٹھانا مولا، جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روزے رسول اللہ اور لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج بھی ختم سحری کا ٹائم 4:32 پر ہے۔